دل دہلا دینے والا واقعہ، ایک شخص نے غیرت کے نام پر مبینہ طور پر اپنی بیوی، بیٹی، 4 بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چھریاں تھی، ہتھوڑا بھی تھا، کلہاڑی تیز کروائی ہے۔ پولیس کی اطلاع کے مطابق ملزم نے اپنے 4 بیٹوں، 1 بیٹی اور اہلیہ کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ ہمارے ساتھ طارق مہناز صاحب موجود ہیں جو کہ کرائم رپورٹر ہیں، جنہوں نے اس سارے واقعے کی کوریج کی ہے۔ ان سے جانتے ہیں سارا واقعہ کیا تھا۔ ایکچول یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ یہ جو ہے نا، جو ان کا شوہر ہے نا، ان کو اپنی مسز اور بیٹی پہ جو ہے نا شبہ تھا کہ ساتھ ہی جو بھاگٹا والا ہے نا، وہاں کی شیلر کالونی ہے، وہاں کی کہ اس کے ساتھ ان کے ناجائز جو ہے نا وہ تعلقات ہیں۔ اسی شبہ کی بنا پر وہ اس کے بقول کے انہوں نے اپنے سسرال والوں کو کہہ کے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ان چیزوں سے جو ہے نا، ان عادات سے آپ باز آ جائیں، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ اور پھر اسی چیز کو لے کے اس نے نا اس کو بنا کے تو پھر گزشتہ رات وہ اپنے جو علاقہ ہے وہاں پہ گیا، وہاں سے اس نے کلہاڑی تیز کروائی ہے، کچھ اس کے مطابق شواہد ملے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور رات کے وقت اس نے پہلے اپنی مسز کو، پھر اپنی بیٹی کو اور 4 بیٹوں کو جو ہے نا بڑی جو ہے نا یہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا ہے، اس نے تھانہ میں اطلاع دی ہے۔ اس اطلاع کے مطابق یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور میں خود بھی خودکشی کرنے لگا ہوں۔ پولیس موقع پر پہنچی ہے تو وہ زخمی حالت میں وہاں پہ جو تھا نا، پھر ان کو انہوں نے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا۔ اس نے خود بھی کرنے کی کوشش؟ بالکل، اس نے جناب خود کو جو ہے نا مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شدید زخمی اس میں اس وقت دوران بھی کلاڑی سے ہوا ہے، پھر اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر ایف آئی آر کے مطابق جو ہے نا، جو ان کے سسرال والے ہیں وہ اس کے جو ہے نا مدعی بنے ہیں، اس میں انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ واضح طور پہ لکھوایا ہے، ناجائز تعلقات تھے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اسی چیز پہ اس بندے نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا قتل کیا ہے۔ تو پھر پولیس نے ان دونوں لوگوں کو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق دونوں کو جو ہے نا انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور جو یاسین ملا ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ ہے، زخمی ہے۔ اور ہے۔ اچھا، اس نے اپنا بیان دے دیا ہے کہ سارا جو قتل اپنے 4 بیٹوں کا، بیٹی کا اور اس نے قبول کر لیا ہے کہ میں نے یہ واردات کی ہے، میں نے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ لیکن اس نے جو اس میں وجہ بیان کی ہے نا وہ یہی ہے کہ میری بیوی اور بیٹی جو ہے کے بعد چلنی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے اس چیز کو کہ علاقہ میں مجھے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ وہ کہہ رہے کہ میں ذہنی طور پہ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھا، اس وجہ سے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، جب یہ قتل ہوا ہے تو رات کا ٹائم تھا اس ٹائم؟ جی رات کے ٹائم میں، ہاں جی رات کا ٹائم تھا۔ تو اس نے کلہاڑیوں کے وار، کلہاڑی تھی، ان کے پاس چھریاں تھی اور ہتھوڑا بھی تھا جو اس نے موقع واردات سے جو پولیس کو ملے ہیں نا، اس میں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ موقع پہ موجود پائی گئی ہیں۔ جو مدعی بنے ہیں اس ایف آئی آر کے، جی واقعہ کے جو مدعی ہیں وہ ان کے برادر لا ہیں، ان کی رہائش جو ہے نا وہ لالیاں میں ہے۔ اچھا، لالیاں کے نواحی علاقہ ہے، ہاں جی، تحصیل ہے یہ ضلع چنوٹ کی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم عید دینے کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا تو جو ہے نا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر والا دروازہ بند تھا تو اندر والا کھلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیوار پھلانگی ہے، دیوار پھلانگ کے وہ اندر گئے ہیں، انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ جو ہے نا یہ جو تھے نا ان کی اہلیہ، بیٹی اور 4 بیٹے جو ہیں یہ جو ہیں اس وقت تک فوت ہو چکے تھے، زخمی پہلے سے زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ جو ان کے بہنوئی ہیں یاسین ملا، جی یہ اس وقت زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا۔ اچھا، پڑا ہوا۔ انہوں نے پھر وہاں پہ پولیس کو اطلاع دی ہے، پولیس کو اطلاع دینے کے بعد انہوں نے نا پھر جا کے ان کو جو ہے نا وہاں سے پولیس کے مطابق پھر یہ کہ ان کو زخمی کو ڈی ایس کیو میں لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ بھی یہاں پہ آئی ہیں، وہ ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ پھر انہوں نے لے کے چلے گئے ہیں، ان کو انہوں نے دفنا دیا ہے اس وقت۔ اور پولیس کے مطابق جس نوجوان کی وجہ سے یہ سارا واقعہ بنا ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، پولیس کی زیر کسٹڈی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا یہ در حقیقت تو ہمارے معاشرے کی ان ایکٹیویٹیز کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے۔ طارق صاحب یہ بتائیں کہ ڈی پی او صاحب موقع پہ موجود تھے؟ جی بالکل، ڈی پی او صاحب، جی بالکل، جب پولیس کو اطلاع ملی ہے تو فوری طور پہ ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صدر اور متعلقہ جو تھانہ تھا اس کی جو نفری ہے وہاں پہ پہنچی ہے، انہوں نے جا کے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بڑا دہلا دینے والا واقعہ تھا، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس نے اپنا پورا خاندان ہی اجاڑ دیا، پورا خاندان ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔